کہ اس ڈیبیٹ اور مناظرے کو جو انجام دیا ہم نے، اس کی آخری تیاری اسی سرزمین دیوبند میں ہوئی۔ وہ شخص تھے جن کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ انہیں اس مناظرے کی دعوت دینی چاہیے، تو سب سے پہلے میں نے جنہیں فون کیا وہ مفتی صاحب تھے، اور مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب سے میں نے مشورہ کیا اور ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے، کیا یہ قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ حضرت نے ہمت افزائی کی اور اجازت دی کہ آپ ضرور یہ کام کریں، انشاءاللہ خیر ہوگا۔ اور اس وقت سے لے کر ابھی تک مسلسل حضرت نے میرا تعاون کیا اور میری مدد کی۔ جو فکر میں ندوۃ العلماء سے لے کر آیا تھا کہ مغربی تہذیب کے خلاف کام کرنا ہے، اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی تحریروں سے جو فکر مجھے حاصل ہوئی، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ اکثر مغربی تہذیب کے خلاف لکھتے تھے۔ کچھ دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ حضرت مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب مناظرہ کر رہے ہوتے۔ تو بڑے غور و فکر کے بعد یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ شاید اللہ رب العالمین کو حضرت مفتی یاسر ندیم الواجدی کو ایسے مقام پر فائز کرنا تھا جہاں سے وہ یہ کہہ سکے کہ بھائی تجھ سے تو میرا شاگرد ہی نمٹ لے گا۔ الحمدللہ I love you too. بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ دین کی حفاظت کا جاری رہے گا، اور آپ حضرات کو دیکھ کر یہ امید کرتا ہوں اور یہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آپ میں سے ہر ایک فرد جدید فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ جتنے فتنے سر اٹھائیں گے انشاءاللہ ہر گھر سے شمائل اٹھے گا۔ انشاءاللہ جتنے بھی فتنے اٹھے انشاءاللہ اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے ہر صدی میں رجال اللہ کھڑے ہوں گے۔ جس طرح ہر زمانے میں ایسے رجال اللہ کو اللہ نے پیدا کیا کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے فتنوں کو انہوں نے کچل کر رکھ دیا اور ان زنجیروں کو توڑ کر رکھ دیا، اس زمانے میں اللہ رب العالمین نے مغربی تہذیب کے فتنے کے مقابلے کے لیے جس جماعت کا انتخاب کیا ہے، اس کی ابتدا کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت والا کا انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، دین پر قائم رہنے کی توفیق دے، علوم شرعیہ کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی کام کل ہوا یہ میرے اساتذہ کرام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میرا اس میں کوئی دخل نہیں، کوئی بھی دخل نہیں۔ میں نے بس ایک چیز کی پابندی کی کہ میں اپنے اساتذہ کی باتیں مانتا تھا۔ اگر وہ کہتے تھے کہ باہر نہ جاؤ تو میں نہیں جاتا تھا، اگر وہ کہتے تھے کہ اس وقت پڑھو تو میں پڑھتا تھا۔ میں نے اتنا ہی کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔